صحیح بخاری حدیث 129۔ بیان کیا ہم سے مسدد نے کہا، بیان کیا ہم سے معتمر نے کہا، سنا میں نے اپنے باپ سے کہا، سنا میں نے انس سے، قالا کہا، ذکر کیا گیا، لی میرے لیے، ان النبی بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قالا فرمایا، لمعاذ معاذ سے، من جس نے، لقیہ ملاقات کی، اللہ اللہ سے، لا نہیں، یشرک شریک کیا یا شرک کیا، بہی ساتھ اس کے، شیئن کسی کو، دخل وہ داخل ہوگا، الجنت جنت میں، فقال تو کہا، الا کیا نہیں، ابشر میں خوشخبری دے دوں، الناس لوگوں کو، قال فرمایا، لا نہیں، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، ان یہ کہ، یتکلوا وہ بھروسہ کر لیں گے۔ جی اب ایک دفعہ اردو میں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے بیان کیا گیا کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو اس بات کی بشارت نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ جی اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم پچھلی حدیث 128 اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو ہے کیا کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی گواہی دے یہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سچے دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا اس کے لیے کہ اس پر جو ہے آگ حرام ہے اس پر، یعنی اس کو آگ میں ڈالا نہیں جائے گا جہنم کی، ٹھیک ہے۔ یا اسی بات کو ڈفرنٹ انداز میں جو ہے حدیث نمبر 129 میں کہا گیا ہے، جس نے ملاقات کی اللہ سے، نہیں شرک کیا یا شریک کیا ساتھ اس کے کچھ بھی کسی کو بھی، تو وہ داخل ہوگا جنت میں۔ وہاں سے آگ سے بچنے کی جہنم کی خوشخبری دی ہے، یہاں پہ جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ تو بات ڈفرنٹ انداز میں، مفہوم ایک ہے، مطلب ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور شرک کرنے میں ہمیں بڑی احتیاط، زبان سے، دل سے، نیت سے نا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنا نام کیا بتاتے ہیں، اپنا مسلک طریقہ کیا بتاتے ہیں، ہمیں بتانا چاہیے اللہ اور رسول کے ہم فالوور ہیں، وہی ہمارا مسلک طریقہ ہے، میتھڈ ہے جی۔ اور پھر ہمارا مذہب کیا ہے، اسلام ہے، اور ہم کس کے فالوور ہیں، اللہ رسول کے فالوور ہیں، ہم کون ہیں، ہم مسلم ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، مسلم ہیں، مومن ہیں۔ تو اللہ نے جو نام دیے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، جو ارکان اسلام بتایا ہے، تو سچے شرک نہ کرنا، یعنی سارا فائدہ و نقصان جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، علمی لحاظ سے دیکھنا اپنی اور دوسروں کی غلطیوں کو، وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن نفع نقصان، عزت ذلت، محبت، ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔
اللہ جس کو چاہے جس نعمت سے جس وقت نواز دے۔ آج ہم اتنے نیک بن گئے ہیں، سب کچھ بن گئے ہیں، نمازی بنتے ہیں، یہ بنتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، مسجد کی دوڑ لگا رہے ہیں، لیکن تھنکنگ اور کانسیپٹ ہم اپنا دل نہیں صاف کرتے، دل و دماغ میں تھنکنگ اور کانسیپٹ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کس کا ساتھ دے رہے ہیں، جس کا ساتھ دے رہے ہیں کیا وہ صحیح مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، توحید پر ہے، یا اپنے آپ کو صرف اللہ رسول کا فالوور کہتا ہے، مسلک بتاتا ہے۔ تو بہت دھیان اور بہت ڈر کے اور بہت احترام کے ساتھ، احساس کے ساتھ، نیت کے ساتھ ہمیں محنت کرنی ہے۔ یہ نا بس بھیڑ چال نہیں کرنی۔ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ، ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اللہ کی ذات سے شرک کرنا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو اوپر سمجھنا، یا کہنا کہ نفع نقصان کوئی انسان دے سکتا ہے، کوئی ادارہ دے سکتا ہے نا، یا جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ جو مل چکی وہ ایسے ہی ملنی تھی، جو ہے وہ بھی اللہ کی دین ہے، جو نہیں ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ تو ہمارا جب ہم معاملات کرتے ہیں یا ہم ڈیلنگ کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں تو ہم ماضی کو لے کر، حال کو لے کر، مستقبل کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف حال پہ فوکس کرنا ہے، آج ہم نے کیا کیا، پچھلا ہو گیا وہ بھی اللہ کے اختیار میں تھا، ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، وہ اس کو ڈیلیٹ کریں اور پروف کریں، درگزر کریں، معاف کریں، خود کو معاف کروائیں اور آگے بڑھیں، اور مستقبل کی فکر میں۔ تو یہ دونوں، ماضی اور مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے ہمیں حال کا دیا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں یہاں پہ، جس نے ملاقات کی اللہ سے، نہیں شریک کیا ساتھ اس کے کسی کو، داخل ہوگا جنت میں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے نا، کہ اللہ کے اس حال میں ملے کہ واحد توحید ہمارا ٹھیک ہو، اللہ پہ ایمان ہو، صرف اسی کو معبود بنائے، اسی کو ہر چیز کا ذریعہ سمجھیں، وہی وسیلہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت انس نے وہی بات کی جو پہلے حدیث میں کہی، میں لوگوں کو سنا دوں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ لوگ اسی پہ بھروسہ کر بیٹھیں گے، یعنی عمل سے رک جائیں گے۔ ایمان کے علم کے ساتھ نا عمل ہے، وہ رک جائیں گے۔ لیکن حدیث نمبر 128 میں بتا دیا نا انہوں نے اپنے موت کے وقت، کتمان علم کے گناہ سے بچیں، علم کو چھپانے کی وجہ سے یہ حدیث ہمیں بیان کر دی گئی ہے۔ تو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، دل چکنی ہو جاتی ہے، حق ادا نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ہم کر بیٹھتے ہیں، شیطان کو بھی آزادی دی، انسان کو بھی۔ تو اس کے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری دی ہے اللہ کے نبی کے ذریعے، کہ جو شخص بھی اللہ پہ ایمان لاتا ہے، نبی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کو اللہ کا رسول سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے جہنم کے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس کی وجہ سے بھی اتنی بڑی نعمت ملتی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی ہمیں اچھا انسان بننا ہے۔ اس نعمت، جنت میں داخل ہونا، جہنم سے بچنا، اس نعمت کی وجہ سے بھی ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو بھی بات سمجھ میں آئی وہ بتائیے، جو سمجھ نہیں آئی وہی بتائیے، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔